جب تو مرے گا اس مرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اگر تیرا نام ہاشم ہے پھر تجھے ہاشم بھی کوئی نہیں کہے گا، پھر یہی کہیں گے مردہ پڑا ہوا ہے، پھر کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، پھر یہی کہیں گے یہی جو بیٹے یہی جو بیٹیاں اللہ کی عزت کی قسم یہی کہہ رہے ہوں گے ارے ان کو نکال کے لے جاؤ، کیوں؟ کیونکہ ہمارے گھر میں بدبو ہو رہی ہے، ان کو اٹھاؤ لے جاؤ اور تم کو اپنے ہی قبر میں ڈالیں گے، پھر اپنے ہی مٹی ڈالیں گے، پھر اپنے ہی اوپر چڑھیں گے۔ تو جب اپنوں نے اپنے اوپر ہی چڑھنا ہے تو پھر دنیا سے محبت کیسی، پھر دنیا سے رغبت کیسی، پھر دنیا سے لذت کیسی، پھر دنیا سے دلچسپی کیسی؟ ارے تو دنیا میں رہے پر دنیا تیرے اندر نہ ہو۔ حضور داتا فرماتے ہیں کہ تو دنیا میں رہے پر دنیا تیرے اندر نہ ہو۔ پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا ایک کانٹے دار جھاڑی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کانٹے ہیں مگر آپ کپڑوں کے ساتھ اس میں سے گزر رہے ہیں، اور جب آپ اس میں سے گزر جائیں اور آپ کو کانٹے بھی نہ چبھیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ دین کے اندر اگر رہنا ہے تو پھر دنیا میں رہیں پر دنیا تمہارے اندر نہ ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ پھر تو جب اس دنیا میں رہے اور جب تیرا عشق رب سے ہو جائے، جب تیرا عشق مصطفیٰ سے ہو جائے، جب تیرا عشق اہل بیت سے ہو جائے، جب تیرا عشق اولیاء کرام سے ہو جائے، جس طرح تو نے رب سے محبت کی تھی پھر اپنے آپ کو بھول گیا تھا، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جیسے تو اپنے آپ کو بھول گیا تھا پھر ساری دنیا کو بھول جا۔ ابو یزید بسطامی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب مجھے خدا سے محبت ہوئی، جب مجھے خدا سے محبت ہوئی تو 20 سال میں رب کی تلاش میں نکلتا تھا، اپنے آپ کو پاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زنگ تھا، فسق و فجور تھا، ساری چیزیں تھی، میں رب کی تلاش میں نکلتا تھا جنگلوں میں، مگر 20 سال کے تزکیے کے اندر، اس تقوی کے اندر، اس طہارت کے اندر، اس نیکی کے اندر میں 20 سال جب رب کو ڈھونڈتا تھا ابو یزید بسطامی کو پاتا تھا۔ جب 20 سال کی وہ محنت رہی، وہ سجدے رہے، وہ رغبتیں رہیں، وہ رکابتیں رہیں، وہ سارا کچھ رہا، پھر 20 سال کے بعد رب نے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کیونکہ رب بھی رنگ چڑھاتا ہے، پھر رب نے اس یزید بسطامی کے اوپر پھر وہ رنگ چڑھایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ رب فرماتا ہے ارے تو میری طرف چل کے تو آ، میں تو رنگ چڑھاتا ہوں۔ یہ کوئی دھوبی کے رنگ نہیں ہوتے، یہ جو دوپٹے کے رنگ نہیں ہوتے کہ آپ ایک مرتبہ کریں گے دوسرے سیزن میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم جو میرے خدا کے پاس گیا ہے، جو میرے مصطفیٰ کے پاس گیا ہے، پھر رب نے ایسا رنگ چڑھایا، پھر داتا آج بھی زندہ ہے، 1000 سال پہلے بھی زندہ تھا، قیامت والے دن ببر شیر بن کے اٹھیں گے، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا یا غوث اعظم دستگیر، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا ابو بکر صدیق، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا عمر فاروق، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوگا عثمان غنی، ہر بندہ یہی کہے ہوگا کہ علی المرتضیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یاری لا لی تھی، ہم نے یاری نہیں لگائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو یہ جو خود خدا سے محبت کرتے ہیں ان میں میرے مصطفیٰ کا ایک غلام جس کو ابو بکر بھی کہتے ہیں، میں کیا کیا بیان کروں؟ کتابیں کھول کے پڑھا کرو، لازمی نہیں کہ 7 دن کے بعد جمعے کے اوپر ہی خطیب صاحب خطابت کریں گے تو ہم سنیں گے۔ آپ کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، آپ بھی ان کو پرچیز کیا کریں۔ 30 ہزار روپے کے موبائل لے لیتے ہیں، کبھی جا کے کتاب الصلاۃ بھی لی بچوں کے لیے، کبھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی لیا بچوں کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد کلندر ہیں، جب آپ کا وصال ہونے لگا اس وقت آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے عائشہ میں آپ کو ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، جب میرا وصال ہو جائے میری یہ جو وراثت ہے یہ میری 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دینا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، آپ فرماتی ہیں ابا جان میری تو ایک بہن ہے جس کا نام اسماء ہے، دوسری بہن کہاں سے آ گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ ان کو محبت ہو گئی تھی، ان کو پھر رازوں کا بھی پتہ چل گیا تھا، پھر کشف کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں میری بیوی بنت خارجہ ہے، اور اس بنت خارجہ کے پیٹ کے اندر لڑکی ہے وہ آپ کی بہن ہے۔
पता क्या चला کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر سے ہی بتا رہے تھے ایک اسما ہے اور ایک جو ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے جو بنت خارجہ کی بیٹی ہے، تو میرے مصطفیٰ کا جو غلام ہوتا ہے، ارے یہ تو میرے غلاموں کا یہ حال ہے، آقا کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب آپ کا وصال ہونے لگا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے ابا جان جب ان کا وصال ہو اور ان کی آخری جو آرام گاہ ہے وہ میرے گھر میں ہی ہو۔ تو جب آپ یہ سوچ رہی تھی اور آپ سو گئی اور اس سونے کے دوران آواز آئی کہ ابو بکر کو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے پہلو میں ہی سلا دو۔ جب آپ اٹھی اور آپ خواب دیکھ کے جب اٹھی تو آگے صحابہ سے پوچھا ہاں کیا ہوا ہے؟ فرمانے لگے جو خواب آپ نے دیکھا ہے اور میرے مصطفیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، وہ جو آواز تھی وہ آپ بھی سن رہی تھی، سارے صحابہ بھی سن رہے تھے، سب صحابہ نے سنا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا حبیب کو حبیب کی طرف ہی آنے دو۔ ارے دوستو، میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو زندگی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، پھر قبر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، پھر حشر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، پھر جنت میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا سودا کبھی نہیں ملے گا۔ اس سودے کو پکڑو، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جب قبر میں جاؤ جوانو میرے مصطفیٰ کہیں جوان آ گیا ہے، بوڑھو میرے مصطفیٰ کہیں بوڑھا آ گیا ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے بوڑھا کون ہے، جوان کون ہے، بچہ کون ہے، میرے مصطفیٰ یہ دیکھتے ہیں عاشق کون ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔